لا تغفلوا عن لیلۃ الرغائب، اے مسلمانوں رجب الاصب میں لیلۃ الرغائب سے غافل نہ رہنا۔ یہ لیلۃ الرغائب کیا ہے، اسے لیلۃ الرغائب کیوں کہتے ہیں، اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لاتعداد نعمتوں اور اس کی مہربانیوں اور برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے بہت سارے مواقع عطا فرمائے ہیں، جس کو اللہ نے اپنے حرم سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اور حرم کبھی زمانی ہوتے ہیں تو حرم کبھی مکانی ہوتے ہیں۔ حرم کا مطلب یہ ہے کہ حرمت والا مکان یا حرمت والا زمان، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت المقدس کو، خانہ کعبہ کو، مسجد نبوی کو اور مراکز اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو حرم مکانی سے تعبیر کیا ہے کہ یہ وہ مکان ہے جس کی حرمت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح کچھ حرمت زمانی ہیں جن میں سے جمعے کا دن ہے اور کچھ مہینے ہیں، مثلا رجب، شعبان اور ماہ مبارک رمضان ہے۔ رجب الاصب ایک ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ نے اپنے نام سے تعبیر کیا ہے کہ یہ رجب الاصب مجھ اللہ کا مہینہ ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول اس شہر مبارک کے لیے بہت ساری روایت ہیں جس کو سید ابن طاؤس نے نقل کیا ہے۔ اس کی ایک روایت آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ جناب رسول خدا کی ایک روایت کتاب اقبال میں سید ابن طاؤس نے نقل کی ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تغفلوا عن لیلۃ الرغائب، اے مسلمانوں رجب الاصب میں لیلۃ الرغائب سے غافل نہ رہنا۔ یہ لیلۃ الرغائب کیا ہے، اسے لیلۃ الرغائب کیوں کہتے ہیں، اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ لیلۃ الرغائب جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کو عرش پر فرشتے لیلۃ الرغائب کے ساتھ اس نام کے ساتھ فرشتے یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ مؤمن اس رات میں رغبت رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے، اور اللہ نے انسان کو یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ اس رات میں اگر کوئی انسان اعمال انجام دیتا ہے تو اس اعمال کا ثواب دوگنا ہو جاتا ہے، بلکہ اس رات کے لیے بہت سارے اعمال وارد ہوئے ہیں، جس کے لیے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ لیلۃ الرغائب کب ہوتی ہے؟ تو رجب الاصب کے پہلے جمعہ کو، جو پہلے جمعہ کی رات ہوتی ہے، اس کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں، اور اس لیلۃ الرغائب کے لیے کچھ اعمال وارد ہوئے ہیں، جن میں سے یوم خمیس، جو پہلا خمیس ہے رجب الاصب کا، اس میں روزہ رکھنا ہے، اور پھر اسی یوم خمیس کی انتہا کو جب انسان پہنچتا ہے تو مغرب اور عشاء کے درمیان ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز تقریباً 12 رکعات ہیں، دو رکعت کر کے اس نماز کو پڑھا جاتا ہے، اور ہر رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورۃ انا انزلناہ پڑھے، اور 12 مرتبہ سورۃ قل ھو اللہ احد پڑھے۔ 2 رکعت کر کے یہ نماز جب مکمل کرے گا تو نماز مکمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ کہے گا اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ۔ اس کے بعد سجدے میں جائے گا اور سجدے میں 70 مرتبہ کہے گا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی شخص اعمال انجام دیتا ہے، خدا سے اپنی مغفرت طلب کرتا ہے، تو خدا اس بندے کے تمام تر گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ جتنے ہی کیوں نہ ہو اور درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس بندے کے گناہ زمین پر بچے ہوئے تمام پہاڑوں کے وزن جتنے ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ ایک روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص اس لیلۃ الرغائب کے اعمال کو انجام دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کے گناہ اس طرح مٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اس انسان کے نامہ اعمال کو دوبارہ لکھنا شروع کرو، کیونکہ اس نے جو اعمال انجام دیے تھے اس کا حساب کتاب خداوند متعال نے اس انسان کو معاف کر دیا ہے۔